وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 1 حصہ 2۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزمائش کی حکمت سے واقف ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف ان کے اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ سامعین کرام، سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 1۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا خیال ہے لوگوں کا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں سامعین کرام آج درس کا دوسرا حصہ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اس آزمائش کی حکمت کی، اس کی ضرورت کی، کہ آخر کیوں جنت کا راستہ جو ہے وہ تکلیف اور مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ یہ تو ایک حدیث آپ کو معلوم بھی ہوگی کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو، اور دوزخ کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، جبرائیل امین کو ان کی سیر کرائی گئی، واپس آ کے انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ آپ نے تو ایسی جگہ پیدا کی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم میں بیان کروں کہ اس میں سارے لوگ اس میں جائیں گے۔ پھر دوزخ میں دیکھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا عذاب ہے، پھر واپس آ کے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسی غضبناک جگہ ہے، ایسی دردناک جگہ ہے، اور ایسے ایسے عذاب ہیں، اس میں تو کوئی بھی آنا پسند نہیں کرے گا۔ بہرحال پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وہ دوزخ کے گرد جو ہے وہ آرام طلبی اور نفسانیت اور یہ اچھی اچھی چیزیں جو ہیں یہ اس کے گرد اس کی چار دیواری بنا دی۔ آسانیاں اور یہ مزے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں نا، جو بھی ہم تلاش کرتے ہیں آج کل
سخت کوشی ہمیں پسند نہیں ہے، مزے ہمیں پسند ہے، نفسانی خواہشات پر عمل کرنا ہم عین سعادت سمجھتے ہیں، اور نفس کے تابع رہنا ہم عین سعادت سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مزے وغیرہ اس کے وہ چار دیواری اس کی بنا دی۔ پھر وہ معائنہ کیا دوزخ کا حضرت جبرائیل نے، تو انہوں نے پھر واپس آ کے کہا اللہ تعالیٰ اب تو سارے لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، آپ نے اس کے گرد جو دیوار بنائی ہے۔ اسی طرح پھر جنت کے گرد اللہ تعالیٰ نے یہ تکالیف، آزمائشیں اور یہ مصیبتیں وغیرہ، یہ ساری اس کا حفت بالمکارہ کے الفاظ آئے، یعنی جو ناپسندیدہ ہیں طبعاً، جو چیزیں نفس کو ناپسندیدہ ہیں۔ تو پھر جب سیر کرائی گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے رپورٹ دیا اللہ تعالیٰ اب تو کوئی بھی جنت میں جانا نہیں پسند کرے گا اگر یہی چار دیواری ہے اس کی۔ بہرحال ایک حدیث ہے، ذرا ذہن میں رکھیں کہ جنت کا راستہ جو ہے وہ حفت بالمکارہ ہے، اور خیر یہ اپنی جگہ ایک آپ وہ رکھیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے آپ کو ایک یعنی اس کی مزید حکمت اور ضرورت بتا رہا ہوں کہ جنت یا کس کی، میں آپ کو آزمائشوں کی اور یہ تکلیفوں کی اور اس کی حکمتیں بتا رہا ہوں، اور سخت کوشی کی اور محنت کی، اس کی حکمت اور ضرورت بتا رہا ہوں۔ دیکھیں یہ تو اگر ہم تھوڑا سا دماغ کو استعمال کریں، ذہن کو استعمال کریں تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں یعنی انسان طبعاً ظاہر پرست ہے، نفس ہے، اور یعنی ہم اس وقت رہ رہے ہیں جسم میں، ہماری روح جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اس کے ضرورتیں ہم سے پوشیدہ ہیں۔ روح کو ہم عام طور پہ پہچان نہیں پا رہے جب تک اس کی کوشش نہ کریں اپنے آپ کو پہچاننے کی، کیونکہ اپنے آپ کو جو پہچان لیتا ہے پھر وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو نہیں پہچان پائے گا۔ یہ بات ہے نا۔ یا یعنی اگر قرآن کے حساب سے ہم دیکھیں تو اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو بحیثیت خالق، رب، معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب کے نظر انداز کر دیا، یعنی رب سے ملاقات کی تڑپ اگر ہمارے پیش نظر نہ رہی، یا اپنا مقصد حیات ہمارے پیش نظر نہ رہا زندگی گزارتے ہوئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کو ہم بھول جائیں گے۔ زندگی گزارتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے محو کر دیں گے، جیسا کہ آج نہیں، یہ بہت آسان ہے آپ کو سمجھ لینا۔ آپ اپنے دل کو ٹٹولیں، یعنی یہ معاشرہ اگر اپنے دل کو ٹٹولے، اس میں اللہ کی یاد کے سوا ہر گند بلا کی یاد موجود ہے، ہر گند بلا سے محبت اس میں ہے، موجود ہے۔ اپنے حب جاہ ہے، اپنی پوزیشن، آپ دیکھیں نا ہم اپنی پوزیشن کے کتنے وہ رہتے ہیں، ساری عمر جو ہے زندگی منڈاتے 70 سال کے ہو گئے، اور پھر جب موت کا وقت آیا تو خود نہ کر سکے، اور پھر وہ آخری لمحوں میں جو ہے میت کو اچھا دکھانے کے لیے اس کی داڑھی مونڈ دی گئی۔ یعنی یہ ہمارا حال ہے سامعین کرام۔ تو اپنی آپ کی حب جاہ ہے، جو اپنی ذات سے جو محبت ہے کہ آپ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں نفس اور شیطان کے اس کی خواہشات کے مطابق، ظاہر ہے کہ یہ داڑھی دیکھیں ایک آئٹم میں نے منتخب کیا ہے، ویسے تو ساری زندگی ہماری اللہ تعالیٰ کو بھلا کے گزر جاتی ہے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں، ہر اس میں اللہ تعالیٰ کو بھلا کے ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، حقیقت یہی ہے کہ کسی بھی چیز کہیں بھی ہمیں اللہ کی یاد نہیں آتی،
اپنے خالق کو ہم بھلائے رکھتے ہیں۔ ہاں تو یہ بات ہے سامنے کرام۔ تو اب کیا ہوگا کہ جب آپ نے ساری محبتوں کو دل میں جگہ دے دی اللہ کے سوا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت تو اس دل میں نہیں ہوگی۔ اس میں تو ظاہر کی چیزوں کی، یہ بھئی میرا مال ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے، مثال کے طور پہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بنگلے ہیں، یہ میری کوٹھیاں ہیں، اور یہ میرے گاڑیاں ہیں، اس سے مجھے بڑا پیار ہے۔ اور ایک ایک تصویر آپ ہر ایک گاڑی کے ساتھ کھنچواتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے دل میں رہتی ہیں، اور اس کو آپ آخر دم تک نہیں نکال پاتے۔ اور قرآن کی میں آپ کی وہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہم غافل رہتے ہیں ساری زندگی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ فانساہم انفسہم، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، نتیجتاً اپنے آپ کو وہ بھول گئے۔ یہ ایک بہت بڑی دردناک کہانی ہے سامعین کرام، اور اس کا شکار ہم سب لوگ ہیں تقریباً، الا ماشاء اللہ نیک لوگ تو موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم سب اس مصیبت کا شکار ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، اور دیگر یادوں سے، ظاہری چیزوں کی یادوں سے ہمارا دل آباد ہے، نہیں ہے تو اس میں اللہ کی یاد نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ سے ملاقات، میں آپ کو آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہماری کتنی پریشانیاں ہیں، ہر شخص جو ہے مسائل کا شکار ہے، ہر شخص کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ سے ملاقات، اس کا دیدار حاصل کرنے کی، دیدار کرنے کی جو صلاحیت ہم نے حاصل کرنی ہے، یہ کسی شخص کا ایشو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات تو روز قیامت ڈن ہے سامنے کا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن وہ ملاقات جو ہونی ہے اور جس کے لیے ہم آئے ہیں، جس کی تیاری کے لیے ہم آئے ہیں، وہ ملاقات، وہ دیدار ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے کہ بھئی ہم یہ سوچیں کہ آئیے یہ دیکھیں کہ ہم نے آیا وہ صلاحیت پیدا کر لی ہے۔ دیکھیں ایک بات میں بڑے سکون سے آپ کو بتاؤں، یہ دنیا کیا ہے، یہ کارزار حیات ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنے کی کوشش کی جگہ کا نام ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہم نے تو اپنے دل جو ہے ویران کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اچھا چلیں اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ یہ فتنہ، آزمائشیں، کوشش، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ وَمَنْ جَاهَدَ، جس نے جد و جہد کی، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو اس کا نتیجہ تو اس کو ملے گا، اپنے لیے سب کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوشش کیوں؟ آخر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آزمائش، جد و جہد اور کوشش، یہ راستہ جو ہے یہ آپ کو اللہ کی طرف لے جائے گا۔ دیکھیں یہ مضمون بڑا طویل ہے سامعین اکرام، لیکن میں ضرور اس موقع پہ یہ سورہ عنکبوت کے جو ابتدائی آیات ہیں، اس سے میں آپ کو یعنی اس پہ کچھ نہ کچھ ہم بات کریں گے ضرور۔ یہ بہت یعنی آپ دیکھیں نا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کی جو گرامر کے حساب سے آپ دیکھیں تو کتنا پرزور انداز ہے کہ لوگوں کا، دیکھیں یہاں لوگ کا لفظ استعمال ہوا ہے،
اور دوسری آیات میں ایمان والوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. یہ کل بھی میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا گزشتہ سبق میں. لیکن اس کے جو انداز ہے سامنے اکرام، سورہ عنکبوت کی جو یہ شروع کی آیت ہے، آیت نمبر 2، یہ ایک بہت زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں. یعنی یہ ایک استفہام انکار ہے گرامر کی زبان میں. یعنی یہ ایک سوال تو ہے لیکن اس میں انکار ہے. سوال تو ہو رہا ہے، احسب الناس، کیا خیال ہے لوگوں کا؟ بھئی تمہارا کیا خیال ہے؟ اب لوگوں میں تو میں بھی آتا ہوں، آپ بھی آتے ہیں. لوگوں میں اگر آپ لوگوں میں شامل نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو کتاب بند کر دیں. لیکن اگر لوگوں میں شامل ہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ سوچنا ہوگا، یہ انداز کو آپ نے پہلے اس پہ سوچنا ہوگا کہ بھئی یہ اتنی زبردست بات ہے. اس بات میں میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ جو لوگ طالبان مولا ہیں ان کو یقیناً آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر اللہ تک جانا ہوگا. یہ ایک میسج ہے سامنے کرام. اس میں اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ آزمائشوں کی بھٹی میں یعنی میں آسانی سے جنت چلا جاؤں، بغیر کسی کوشش کے چلا جاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں ہے. ہاں وہ لوگ جو چن لیے جاتے ہیں مثال کے طور پہ، لیکن ان پہ بھی یہ مصائب یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی ملاقات، اپنے قرب اور دیدار کے لیے، ان لوگوں پہ تو سب سے زیادہ آزمائش، ان کو سب سے زیادہ جو ہے آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا ہوتا ہے. وہ چنیدہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے تکلیفیں دی گئیں، سب سے زیادہ مجھے تکالیف دی گئیں، سب سے زیادہ آزمائشوں سے میں گزرا ہوں. اور دیکھ لیں حضور کی زندگی کو سامنے کرام. آپ نے کبھی پتھر کھائے ہیں؟ اللہ 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 اللہ. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ راہ خدا میں آزمائشیں، تکلیفیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی ایک حدیث بھی ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تکلیفیں، مصیبتیں مسلط کر دی گئی ہیں انبیاء پر. وہ پوری حدیث مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم ضرور یہ ہے کہ انبیاء پر، پھر سچے لوگوں پر، صالحین پر مسلط علی الانبیاء، اور اللہ کے دوستوں پر یہ مصیبتیں مسلط کر دی گئی ہیں درجہ بدرجہ. ثم الامثل کالامثل، اتنے مجھے الفاظ یاد ہیں، پھر درجہ بدرجہ. تو تمام نیک لوگوں کا راستہ تو یہی ہے سامعین کرام، خواہ وہ چنیدہ ہیں، چاہے وہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں. تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، کیا خیال ہے لوگوں کا؟ احسب الناس، یہ انداز گفتگو دیکھیں سامنے کا. تو بہرحال اس میں مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں میسج یہ ہے جو آیت نمبر 2 ہے، یا آیت اس کے ساتھ آیت نمبر 3 بھی ہے، ان دونوں میں ایک میسج ہے کہ بھئی اگر تم اللہ کے راستے کے راہی ہو، اللہ تمہاری منزل ہے، تو تمہیں ان تکالیفوں اور مصیبتوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا. یہ راستہ ہے، یہ ذریعہ ہے، یعنی اسی راستے پر چل کر تمہیں جانا پڑے گا.
اللہ کے پاس۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اور جامی کا ہے میرے خیال سے، عاشق رسول تھے تو یا جس کا بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ در کوچے نیک نامی مرا گزر نہ دادن، نیک نامی کے گلی سے ہمارا گزر نہیں ہوا ہے، گر تو نبی پسندی تبدیل کن قزارہ، اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو اللہ کی جو تقدیر ہے، جو فیصلہ ہے، اس کو بدل دو پھر۔ در کوچے نیک نامی مرا گزر نہ دادن، گر تو نبی پسندی تبدیل کن قزارہ، تو تم اللہ کی جو تقدیر ہے اس کو بدل دو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سوچنا ہوگا اور یہ ذہن میں لانا ہوگا۔ دیکھیں اس کی حکمت ایک اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو نعمت آپ کو حاصل ہو جائے بغیر کسی محنت کے، عام طور پہ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ ایک یعنی طے شدہ بات ہے کہ بغیر تکلیف کے اگر آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے، بغیر محنت کے، بغیر جد و جہد کے، تو عام طور پہ اس کی قدر نہیں کی جاتی، اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ ایک حکمت اس میں یہ ہے، یعنی اور بہت سی حکمتیں اللہ کی توفیق سے میں اس کو یعنی اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ اپنی جو آپ کو یہ نعمت جو ہے، کون سی نعمت؟ قرب خدا بندی کی، اللہ کی معرفت کی، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی صلاحیت حاصل کرنے کی جو نعمت ہے، جس کے لیے ہم آئے ہیں اس دنیا میں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے سامعین کرام، کہ انسان اللہ کی ملاقات کے اہل بن جائے، اس کے دیدار کے صلاحیت حاصل کر لے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اس نعمت کو یعنی ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ نعمت مفت نہیں ملے گی، آپ نے کچھ آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا ہوگا، کچھ تکلیفیں آپ نے اپنے اوپر گزارنی ہوں گی۔ اور سامعین کرام میں یہ بھی ساتھ ساتھ عرض کر دوں کہ یہ تکالیف، یہ محنتیں، یہ ایک بات یعنی نوٹ کر لیں کہ یہ آپ کی استطاعت کے مطابق آپ پہ آئیں گی، لائے گا اللہ تعالیٰ لائے گا، لیکن وہ جو آپ برداشت کر سکیں، کیونکہ وہ آپ سے واقف ہے، اس کا آپ کا اس سے براہ راست رابطہ ہے، وہ آپ کے تمام صلاحیت کو بھی دیکھ رہا ہے، تمام چیزیں اس کی مرضی سے آپ کے اوپر آئیں گی۔ اِنَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، یا اِنَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، وہ خبردار ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری باتیں سن رہا ہے، تمہارے اعمال سے وہ واقف ہے، تمہاری صلاحیت سے واقف ہے۔ تو یہ ایک بات میں تسلی کی آپ کو کر دوں کہ جو کچھ بھی ہوگا، آپ کی جو اہلیت ہے، جو استعداد ہے، اس کے مطابق سب کچھ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ میں ایک چیز کی صلاحیت نہیں ہے، ایک آزمائش سے گزرنے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو آپ پہ وہ آزمائش آ جائے، نہیں، ناقابل برداشت مصیبت نہیں آتی سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں یہ لکھ دی ہے بات کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو پابند نہیں کرتا لیکن اس کی طاقت کے مطابق، یہ بات نوٹ کر لیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب دیکھیں یہ ایک عام بات ہے، یہ میرے خیال سے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ آپ کے لیے ایک تسلی کی بات، یہ آپ نوٹ کر لیں، اپنے پلے باندھیں، ڈرے نہیں اس بات سے کہ مصیبتیں آئیں گی اور آزمائشوں کی بھٹی سے ہمیں گزرنا ہوگا اور تبھی ہم خالص ہو سکیں گے، اس سے ہرگز ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا رب آپ پہ مہربان ہے، وہ آپ کا مددگار ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا مددگار ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارا سب سے اچھا مددگار ہے، اور وہ کارساز بھی ہے، مددگار بھی ہے، وہ مولا بھی ہے۔ تو رب ہے سامنے کرام، اور ایسا رب ہے جو آپ سے دور نہیں ہے، جو آپ سے دور نہیں ہے۔
تو اور وہ سارے حالات آپ کے دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ ناقابل برداشت چیز نہیں ہوگی. یہ بات تسلی رکھیں، بالکل نہ گھبرائیے گا کہ کوئی آزمائش ایسی آئے کہ آپ برداشت نہیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ قابل برداشت ہوں گی. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، نہ اپنے آپ سے میری کوئی حیثیت ہے کہ میں اپنے آپ سے آپ کو کوئی بات کروں. تو ایک حکمت اس کی یہ ہے سامنے کرام کہ آپ یعنی تسلی یہ رکھیں کہ جو بھی آزمائش ہوگی، مصیبت ہوگی، وہ آپ کی استطاعت کے مطابق ہوگی. آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں وہ، تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ابھی ٹائم کم ہے سامنے کرام، وہ ابھی ایسا کرتے ہیں کہ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ترجمہ سنا دیجیے. احسب الناس، کیا خیال ہے لوگوں کا، ان یترکو، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے آزمایا ہے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ان لوگوں کو جو اپنے مقصد میں سچے تھے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ظاہر ہو گئے وہ لوگ جو اپنے مقصد میں جھوٹے تھے، صرف دعویٰ کیا تھا. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. الف لام میم. Aleph, Lam, Meme. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Have the people supposed that they will be left alone to say, we believe, without being put to the test? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. We have tested those before them. God will surely know the truthful, and He will surely know the liars. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.